بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ اور پیارے پیغمبر ہو گزرے ہیں، جن کا ذکر بھی قرآن پاک میں بہت کثرت سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام گاہے بگاہے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے اسرائیل، تیرا میرا آپس میں بڑا پیار اور بڑی محبت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑا تعلق ہے۔ ایک تو نے مجھ پر مہربانی کرنی ہے۔ عرض کیا وہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وقت آئے تو کچھ عرصہ پہلے تو نے مجھے آگاہ کر دینا ہے، بتا دینا ہے، خبردار کر دینا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے حضور، جب آپ کا وقت آیا تو میں پہلے آپ کو آگاہ کروں گا، ضرور خبردار کر دوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے۔ جب وقت آیا تو اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے اسرائیل، تیرا اور میرا آپس میں معاہدہ ہوا تھا، ہم نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ میں بغیر بتانے کے نہیں آؤں گا، پہلے میں اطلاع دوں گا، پہلے میں آپ کو خبردار کروں گا، اور آج اچانک ہی تشریف لے آئے۔ اپنے وعدے کو یاد کرو۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے، اے ابراہیم، میں نے آپ کی طرف بڑے پیغام بھیجے ہیں، بڑے قاصد بھیجے ہیں، مگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، کون سا قاصد، کون سا تو نے پیغام اور میسج بھیجا ہے میرے پاس؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے، پہلا میرا میسج یہ تھا، آپ کے چہرے کے بال، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ دوسرا قاصد، جب آپ کی بینائی کمزور ہونے لگی، نظریں کمزور ہونے لگیں، تو یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ اس کے بعد لگاتار میں نے کئی قاصد بھیجے۔ آپ کی کمر مبارک ٹیڑھی ہونے لگی، اس کے بعد آپ کی قوت سماعت کمزور ہونے لگ گئی، یہ میرا قاصد تھا۔ میں نے کئی قاصد بھیجے، کمزوری آ گئی، چلنے پھرنے میں نقاہت محسوس ہونے لگی، یہ میرے سارے قاصد تھے، مگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو آج جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے چل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو ہمارے پاس بھی اسرائیل کے قاصد آتے ہیں۔ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ اس کا پہلا قاصد ہے۔ قوت سماعت کمزور ہو جانا، یہ اس کا دوسرا قاصد ہے۔ بینائی کمزور ہو گئی، یہ اس کا قاصد ہے۔ تو یقیناً یہ سارے موت کے پیغام بر ہیں، موت کے پیغام لانے والے ہیں، مگر ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہم کبھی اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جانے کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ سارے موت کے قاصد ہیں، اور میرے نزدیک تو جب بندے کی عمر 40 یا 45 سال ہو جائے تو یہ دل میں خیال کر لینا چاہیے کہ میری زندگی کا وقت جو ہے، میری زندگی کی اثر ہو چکی ہے، میری زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اور عصر اور مغرب میں کوئی زیادہ وقت کوئی نہیں ہوتا۔ عصر اور مغرب میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتی۔
عصر کے بعد مغرب ہو جاتی ہے تو یقیناً جس کی بھی عمر تقریباً 50 سال ہے، جس کی عمر تقریباً 40-45 سال ہے، تو وہ یہ تصور کر لے کہ میری عصر ہو چکی ہے، اور عصر اور مغرب میں کوئی دیر نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم موت کی طرف جا رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آج کا دن گزر گیا، آج کا دن گزر گیا، عصر ہو رہی ہے، تو یوں سمجھے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ آگے رات گزر جائے گی تو ہمیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ میری زندگی کی ایک رات اور کم ہو گئی۔ یہ شب و روز جیسے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کے شب و روز کم ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ سے گزرے، ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا تھا۔ آپ اس فنکشن کے اندر، پروگرام کے اندر گئے، پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس علاقے کا بہت بڑا مالدار شخص ہے، اس کے بیٹے کی آج سال گرہ ہے، تو سال کے بعد وہ جشن مناتا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، فرمایا تو یہ پروگرام، یہ جشن کس لیے منا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا آج 15 برس کا ہو گیا، اس وجہ سے 1 سال بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ اگر اس کی عمر 50 سال ہے تو 1 سال کم ہو گئی۔ تو یقیناً ہمارا اٹھنے والا ہر قدم، گزرنے والا ہر دن، گزرنے والی ہر رات ہمیں بتا کر جاتی ہے، ہر سورج غروب ہونے والا بتا کر جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، جب سفر شروع ہو جائے اور اس میں رکاوٹ نہ آئے تو سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ یوں سمجھیں ہم نے کراچی پہنچنا ہے، آگے سمندر ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ہم نے کراچی پہنچنا ہے، تو ہم سب ماں کے شکم سے نکلتے ہی ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کسی نے 8 سال پورے کر لیے، کسی نے 10 سال، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے اس سے زیادہ۔ سفر ہمارا جاری و ساری ہے، اور سفر دن بدن کم ہی ہو رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے بھائی چاہے 100 سال زندہ رہ جائیں، آخر جانا ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے موت آ کر ہی رہے گی۔ کفن پر شک کیا جا سکتا ہے، قبر پر شک کیا جا سکتا ہے، مگر موت برحق ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اس بات کو یقینی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ زندگی کا سورج غروب ہو ہی جائے گا۔ قبرستان جا کر دیکھ لیا کریں، جو لوگ وہاں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں جیتے تھے، وہ بھی ہماری طرح بولا کرتے تھے، اور ہم جیسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان وہاں سوئے ہوئے ہیں، لاکھوں انسان سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ ہماری منزل، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، میرے بھائی دنیا میں نہیں رہ رہے، ہم دنیا سے گزر رہے ہیں، دنیا سے گزر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، اور ہماری منزل آگے ہے۔ یہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی کٹوتی تو شروع ہو چکی ہے نا، 8-10 سال کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد 15 سال میں جوان ہوتے ہیں، 12 سال میں جوان ہوتے ہیں، اور جوانی میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ جب عمر 40، 45، 50 سال ہو جاتی ہے، پھر ہمیں رب یاد آتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے کہ ہم نے آگے پہنچنا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے ساتھ
میرے عزیز و اقارب نہیں جائیں گے، میرے ساتھ میری اولاد نہیں جائے گی۔ اے انسان تو اکیلا آیا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے، یہ مال و زر سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے بندے تجھے میرے پاس آنا ہے اور اکیلے آنا ہے، تیرے ساتھ تیرے عزیز و اقارب نہیں ہوں گے، تیرے ساتھ مال و زر نہیں ہوگا، دوست احباب نہیں ہوں گے، فرادا جیسے تو دنیا میں آیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تو اس دنیا میں پیدا ہوا تھا اکیلا آیا تھا، تنہا آیا تھا، ننگے پاؤں آیا تھا، ننگے سر آیا تھا، ننگے جسم آیا تھا، سیم ٹو سیم اسی حالت میں تجھے واپس جانا ہے۔ صرف تیرا سطر ڈھانپنے کے لیے، چونکہ تو بڑا ہو گیا، سطر ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑا تیرے سطر پر ڈال دیں گے۔ میرے بھائی، اس رب کائنات نے ہم جیسے کروڑوں انسان بنائے اور مٹی میں ملا دیے۔ اے انسان، تیری ابتدا بھی مٹی ہے اور تیری انتہا بھی مٹی ہے، ذرا سوچ کے دیکھ لے۔ آج سے یہ آج 2022 ہے، 2080 میں 2090 میں ہم کیا ہوں گے؟ ایک خاک کی ڈھیری ہوں گے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، رب کائنات فرماتا ہے اے انسان، ایک وقت تجھ پر ایسا بھی تھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میری عمر 55 سال ہے، آپ کی عمر جتنی ہے آپ اندازہ لگا لیں، اس کے مطابق اس عمر سے میں 55 سے 60 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مجھے بھیجا اور پھر جانا ہے، اور آج سے 15-20 سال کے بعد، ویسے تو ایک لمحے کا اعتبار نہیں، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد میں کیا ہوں گا؟ لا شے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، اے انسان، نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے، ابتدا بھی تو لا شے ہے، انتہا بھی لا شے ہے۔ تو فخر کس بات پر کرتا ہے؟ تو غرور کس بات پر کرتا ہے؟ کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کر، تو اس سے کئی ہزاروں بہتر انسان اس کائنات میں آئے اور آ کر چلے گئے۔ مٹی سے رب نے بنائے اور مٹی میں ملا دیے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے انسان، تو یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، اور جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے سوچ، اور جتنا قبر میں رہنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، اتنا اس کے لیے سوچ۔ میرے بھائی، دنیا میں سفر جو ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کینسل ہو جائے، مگر موت کا جو سفر آخرت ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتا، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا میں سفر کریں تو ہم اس کے لیے لازماً تیاری کرتے ہیں، کراچی جانا ہو، ملتان جانا ہو، لاہور جانا ہو تو ہم اس کے مطابق اپنا لباس تیار کرتے ہیں، اس کے مطابق کھانے پینے کے سامان تیار کرتے ہیں، مکمل تیاری کرتے ہیں، اپنا پیسہ پلہ اپنے پاس باندھتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے لباس کی ضرورت ہے، مجھے اتنے خوراک کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، قبر میں بھی جانا ہے، کبھی اس کی بھی تیاری کی، وہاں خوراک نماز کام آئے گی، درود پاک کی تسبیحات کام آئیں گی، پہلا کلمہ کام آئے گا، قرآن کی تلاوت کام آئے گی، سورہ یاسین، سورہ ملک کام آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں کیے ہوئے سجدے کام آئیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ سفر آخرت تو ہر شخص نے کرنا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ سب کچھ فنا ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ دنیا کے جتنے مناظر ہیں، یہ دنیا کے باغات، یہ ریل پیل، یہ چہل پہل، یہ آبادیاں، یہ شہر، یہ چاند، یہ سورج، یہ نظارے، یہ باغات، یہ پھول، سب کچھ کل من علیہا فان، رب نے فرما دیا یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ باقی رہنے والی اگر ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے، آپ نے، سب نے مٹی میں مل جانا ہے، اور یقیناً ایک وقت آئے گا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔
جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے سوچ لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے سوچ لے۔ آخر رب کے پاس جانا ہے۔ درود پاک کی تسبیحات پڑھا کر، کلمہ شریف کی تسبیحات پڑھا کر، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر، یہی کام آئے گی۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔ کرامن کاتبین ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر لفظ نوٹ کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔